شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گھر میں ایلو ویرا کا پودا ہو تو بڑھاپا دروازے سے ہٹ جاتا ہے۔ ناف پر مالٹے کا چھلکا باندھ کر سویا کرو، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ جو عورتیں غیر ضروری بال بلیڈ سے صاف کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ گڑ جلا کر کھانے سے بد نظری ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کے پاس زیادہ جانا 3 جان لیوا بیماریوں کا باعث ہے: جلد پہ بڑھاپا، جسم کا کمزور پڑ جانا اور سانس کی بیماری۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بل نہ آتی ہوں اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو۔ وہ آپ کو دولت سے مالا مال کرے گی۔ بدن کے ایک ایک انگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہارمو ایک کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ جو عورت کبھی موٹا نہیں ہونا چاہتی وہ گیندے کے پھول کا رس لے کر اپنی ناف میں ڈال لیا کرے۔ اگر موٹا ہونا چاہتے ہو تو سبزیوں میں زیادہ آلو اور مٹر کا استعمال زیادہ کریں۔ کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جمعے کی رات کو ناخن کاٹنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ گھر کی صفائی وقت پر نہ کرنے سے گھر میں مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں۔ زیادہ پانی پینے سے گردوں کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ٹیک لگا کر کھانے سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو لینے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ سبز مرچی زیادہ کھانے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ حمل کے دوران چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ شام کے وقت آلو کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ مالٹے کے چھلکے کی خوشبو لینے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دن میں 1 کپ چائے دماغ کو تیز کرتا ہے۔ کچے لہسن کا پانی نکال کر چاٹنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ بازاری کھانے کھانے سے خارش کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد سونف کی ایک چٹکی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناف میں چنبیلی کا تیل لگا کر سونے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ نظر کمزور ہو تو بناسپتی گھی استعمال نہ کریں۔ فالج اور لکوے کے مریض میٹھی چیز نہ کھایا کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو نمک سے دور رہیں۔ دانتوں کو تندرست رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد مسواک کیا کریں۔ مردانہ طاقت چاہتے ہو تو ابلے ہوئے چنے کھایا کرو۔ دودھ میں کچا انڈا ڈال کر پینے سے چہرہ ہمیشہ شاداب اور جوان رہتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پی لو، زندگی بھر بال سفید نہیں آئیں گے۔ اونچی ایڑی والے جوتے پہننے سے سر کا درد مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ دیر کھڑے ہو کر گزارنا گنج پن جلدی آتا ہے۔ صبح نہارمو پانی میں ار کے گلاب ڈال کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہے تو باسی کھانے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزانہ بستر جھاڑ کر سونے والے لوگوں کو بہت اچھے خواب آتے ہیں۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آتی ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پئیں۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق گرم پانی سے ٹھنڈا پانی زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں اور شاید پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ جو شخص کسی کو خوش رکھنے کے لیے ایک سانس بھی لے تو اس کی عبادت نماز روزے سے بہتر ہے۔ کلونجی، دیسی اجوائن، نمک سیاہ ہم وزن لے کر باریک کر کے مکس کریں۔
کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد آدھی چمچ ہمرا پانی کے استعمال کریں، آنکھوں کے حلقے ختم ہو جائیں گے۔ امی نے گھر کے قریب ایک تعلیمی ادارہ کھول رکھا تھا۔ وہ تمام دن اس ادارے میں مصروف رہتی تھی اور ابو بزنس کیا کرتے تھے۔ صبح کے گئے رات کو آتے تھے۔ بھائی تاجدار ان دنوں لندن اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تبھی ستارہ اداس رہتی تھی۔ وہ میری پھپھو ذات تھی، اگرچہ اس بات کا ذکر گھر میں کسی کو نہیں کرتا تھا، لیکن اس امر کا علم سبھی کو تھا کہ دادی اپنی زندگی میں تاجدار اور ستارہ کی منگنی کر کے گئی تھی۔ تبھی جب وہ اکیلی ہوتی، بھائی اسے ستارہ کی بجائے منگیتر کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ بہت غصہ ہوتی اور کہتی، دیکھو تاج، آئندہ مجھے یوں مت بلانا، بلکہ میرے نام سے پکارنا۔ منگیتر کہہ کر اس لیے بلاتا ہوں کہ کہیں تم اس بات کو بھول نہ جاؤ۔ بھائی کی خواہش تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن جائیں، سو وہ چلے گئے۔ تبھی سے ستارہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ وہ ہمارے گھر آتی تو ادھر ادھر دیکھتی۔ تب میں پوچھتی، ستارہ کیا ہوا ہے؟ تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہے کیا؟ اس پر وہ اور اداس ہو جاتی، لیکن کبھی کبھی میرے اس سوال کا جواب نہیں دے پاتی۔ ایک بار تاج بھائی چھٹیوں میں چند دن کے لیے لندن سے آئے، لیکن پھپھی والے اسے لینے ایئرپورٹ نہیں آئے۔ بھلا پھر ستارہ کیسے آتی؟ جہاز سے اترتے ہی بھائی کی نگاہیں اسے تلاش کرنے لگی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی امی نے پوچھا، بیٹا تاج کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی چیز گم ہو گئی ہے جس کو تم تلاش کر رہی ہو؟ اس پر وہ چپ سا ہو گیا۔ 2 دن کے بعد ستارہ اپنی بڑی بہن امارا کے ساتھ آئی۔ باجی امارا شادی شدہ تھی۔ وہ بھائی سے مل کر اپنے گھر لوٹ گئی، لیکن ستارہ کو امی نے جانے نہیں دیا۔ بولی کہ اتنے دن کے بعد آئی ہو اور ابھی جا رہی ہو، 2-4 دن ہمارے پاس رہو، تمہیں بعد میں خود تمہارے گھر چھوڑ آؤں گی۔ ستارہ ہمارے گھر رہ گئی۔ میں کالج چلی جاتی اور امی اپنے ادارے۔ گھر میں تاجدار اور ستارہ رہ جاتے تھے۔ اب وہ ستارہ کو منگیتر نہیں کہتا تھا کیونکہ وہ بڑی ہو چکی تھی، اور بھائی سوچتا تھا کہیں یہ برا نہ مان جائے۔ انہی دنوں ہمارا ایک کزن فاخر ہمارے گھر آیا۔ وہ ستارہ کی چھوٹی بہن عمرانہ کو پسند کرتا تھا۔ اس نے اپنے دل کی بات تاجدار سے کہہ دی، تو بھیا نے بھی اپنے دل کی بات اسے کہہ دی۔ بس یہاں سے ہی ان کی زندگی میں بربادی کا آغاز ہوا تھا۔ اسد بھی ہمارا کزن تھا۔ وہ ستارہ کا بڑا بھائی تھا اور تاجدار سے اس کی بہت زیادہ بنتی تھی۔ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ ایک دن اسد نے بھائی سے پوچھا، تاجدار تم تو لندن میں ہوتے ہو، کسی سے پیار کرتے ہو کیا؟ کسی سے بھی نہیں، بھائی نے اس کو جواب دیا۔ ظاہر ہے وہ ستارہ کا نام کیسے لیتا؟ بھلا کوئی بھائی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بہن سے کوئی پیار کرے؟ یوں ستارہ کو بھی اپنے بھائی کا خیال تھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی ہمارے گھر میں رہتی تو بہت ہی رکھ رکھاؤ سے رہا کرتی تھی، جان بوجھ کر تاجدار سے دور دور رہا کرتی، اور کوئی پیار والی بات نہیں کرتی تھی، بس ہر وقت لڑائی والے تیور بنائے رکھا کرتی تھی۔ بھائی اس کی لڑائی کو پیار ہی سمجھتا تھا۔ وہ ہفتے میں 2-3 بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پھپھو کے گھر چلا جاتا۔ تب ستارہ بنا کوئی غصے سے کہتی، تاج تم روز روز کیوں ہمارے گھر آتی ہو جبکہ تم مجھے بہت ہی برے لگتی ہو؟ وہ جواب دیتا، اچھا تو میں ابھی واپس چلا جاتا ہوں۔ اس بات پر بھی اس کو غصہ آ جاتا اور پھپھی اس کو ڈانٹتی تھی، ستارہ خبردار جو تم نے میرے بھتیجے کو کچھ کہا، وہ تو چند دنوں کے لیے پاکستان میں ہے، کیا گھر آئے مہمان کو ایسا کہتے ہیں؟ بھائی خوش ہو جاتا، اس کو چڑھاتا کہ میں بڑا تم سے ملنے آتا ہوں، مجھے تو پھپھی کی یاد آتی ہے اس لیے آ جاتا ہوں، ورنہ میں کبھی نہ آتا۔ اس قسم کی لڑائی کے بعد جتنی دیر بھی وہ وہاں رہتا، ستارہ اس سے ناراض رہا کرتی تھی، لیکن جو ہی وہ جانے کی تیاری کرتا وہ معافی مانگنے لگتی اور کہتی، مجھے معلوم ہے تم میری باتوں سے خفا ہو، اچھا چلو اب نہیں کہوں گی، مان جاؤ مت جاؤ ابھی۔ ان دنوں دونوں کی باتیں اس قدر معصوم تھی کہ کیا بتاؤں۔ بھائی کی مذاق کرنے کی عادت تھی۔ وہ اس کو تنگ کرنے کو کہتا کہ آج مجھے فلاں لڑکی نے کہا ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو،
اس پر وہ کہتی تو جاؤ اس لڑکی کے پاس، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ وہ اتنی معصوم تھی کہ کبھی کبھی منگیتر کو تاجدار بھائی بلانے لگتی تھی۔ تب بھائی کو غصہ آ جاتا، وہ کہتا دیکھو تم مجھے بھائی نہ بلایا کرو، میں تمہیں بھائی کیوں نہ بلاؤں؟ بھائی نہ بلاؤں تو کیا دادا کہوں؟ تو میرے کزن ہو، اور کزن بھی بھائی ہوتی ہیں۔ وہ تڑاک سے جواب دیتی، تب پھپھو اس کو ڈانٹ دیتی کہ تم تائی سے بحث مت کیا کرو، وہ بیچاری شرمندہ ہو جاتی۔ تاہم وہ اکثر لڑکیوں والے سوال بھی اس سے کرتی تھی، مثلاً کہ تاج کب کر رہے ہو تم شادی؟ وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی۔ تاج ہنس کر جواب دیتا مذاق مت کرو، جلدی سے تم شادی کرو اور مجھے اپنی شادی پر 2-4 جوڑے کپڑے خرید کر دینا، ورنہ میں تمہاری شادی میں نہیں آؤں گی۔ 3-4 کی کیا بات ہے، 300-400 بھی کہو گی تو خریدوں گا۔ اس پر وہ پھر ناراض ہو جاتی تو تاج منت کرنے لگتا سنو تارا، تمہارے بغیر میری شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ خوش ہو جاتی مگر سمجھ نہیں پاتی کہ تاج کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دن فاخر آیا اور کہنے لگا تاج تم ستارہ کو آزماؤ تو صحیح، یہ نہ ہو کہ تم اس کو منگیتر سمجھ کر چاہتے رہو اور وہ کسی اور کو من میں بسا لے۔ میرا بھائی دوست کی باتوں میں آ گیا۔ ایک دن جب وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، تاج نے ایک خط اسے دے کر کہا کہ سامنے والے گھر میں جو لڑکی نسرین رہتی ہے اس کو یہ خط دے دینا اور کہنا کہ کوئی بہانہ کر کے ہمارے گھر آ جائے۔ وہ پہلے تو حیران ہو کر تاج کو دیکھنے لگی، پھر پوچھا کیا سچ مچ دے آؤں؟ تب وہ بولا ہاں سچ مچ میں تم اسے دے آؤ، میں واقعی میں کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق تو نہیں کر رہا۔ وہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ستارہ کا دل مرجھا سا گیا، اسے احساس ہوا کہ وہ کھو سی گئی ہے اور اس کی آنکھیں بھر آئی۔ تبھی وہ منہ دوسری طرف پھیر کر بھاگ گئی۔ حالانکہ تاج اس روز سے قبل نسرین کو جانتا تک نہیں تھا، بس نام سنا تھا، لیکن جب ستارہ نے جا کر اسے خط دیا تو نسرین بہت خوش ہوئی۔ شاید وہ میرے بھائی کو اپنے گھر کی کھڑکی سے چپکے دیکھا کرتی تھی اور اس بات کو فاخرہ نے نوٹ کر لیا تھا۔ وہ فوراً اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ ستارہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر نوکر سے کہا کہ تاج سے کہو کہ نسرین آ گئی ہے۔ اب تو تاج بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ بہرحال اس نے نسرین کو کسی طرح سے ٹال دیا، کیونکہ اس نے تو مذاق کیا تھا، نہیں جانتا تھا کہ وہ دوڑی ہوئی آ ہی جائے گی۔ بھائی کے رکھائی سے بات کرنے پر نسرین کو شرمندگی پہلے محسوس ہوئی اور وہ خفا سے واپس چلی گئی، لیکن ستارہ نے ان دونوں کی باتیں سن لی۔ امی اسکول سے آئے تو نوکر نے بتایا کہ پڑوسن لڑکی آئی تھی۔ انہوں نے پوچھا تاج بیٹے، نسرین کیوں آئی تھی؟ کیا تم نے اسے بلایا تھا؟ ستارہ کی واقف ہے، شاید اس سے ملنے آئی ہوگی۔ بھائی نے الٹا بات ستارہ پر ڈال دی۔ امی نے مزید دھیان نہ دیا اور ملازم سے کہا کہ کھانا لگاؤ، اور مجھے کہا کہ ستارہ سے کہو کہ کھانا کھا لے۔ وہ کھانا کھانے نہ آئی۔ تبھی بھائی کو احساس ہوا، وہ اس کے کمرے میں گیا، دیکھا ستارہ رو رہی ہے۔ بجائے افسوس کے تاج کو مسرت کا احساس ہوا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ محبت کے جذبوں کو سمجھنے لگی تھی۔ اب وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا مذاق نہیں کروں گا۔ اب چلو اٹھو، کھانا کھا لو، باہر امی بلا رہی ہیں۔ وہ کسی صورت مان نہیں رہی تھی۔ تاج نے لاکھ کہا معاف کر دو، مذاق کو مذاق سمجھو، تم تو واقعی میں سنجیدہ ہوگے۔ دیکھو کیا تم مجھے اتنا برا لڑکا سمجھتی ہو کہ میں غیر لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا پھروں گا؟ مگر وہ تو آج غصے میں بفری ہوئی تھی، بولی میری بلا سے بس تم چپ ہی رہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، مجھے کل بھی تم سے نفرت تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں پیار کرنے والوں کو پاگل سمجھتی ہوں اور مجھے پاگل بننے کا کوئی شوق نہیں۔ تاج اسے مناتا رہا اور بڑی مشکل سے کھانے کی میز تک لایا، کیونکہ امی کھانے پر انتظار کر رہی تھی۔ اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر معاملہ بھانپ لیا تھا۔ مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتا ہے ستارہ کیوں روئی ہے؟ نہیں امی، میں نے جواب دیا۔ تب وہ تاج سے مخاطب ہوئی کہ کہیں تم نے تو کوئی بات نہیں کہہ دی؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے؟ کیونکہ میں اب فوراً تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امی کی بات سن کر بھائی کھانا کھاتے کھاتے ہنس پڑا اور بولا ہاں امی، ایک ہے تو پاگل لڑکی، لیکن وہ تو مجھے ہی پاگل سمجھتی ہے۔ امی نے پوچھا تم اپنی کسی پھوپھی کی بیٹی کی جانب تو اشارہ نہیں کر رہے؟
میں اتنی جلدی سب کچھ آپ کو نہیں بتا سکتا، بعد میں بتاؤں گا۔ امی نے تبھی ستارہ کی جانب دیکھا، وہ سر جھکائے ساری بات سنتی رہی اور کچھ دن ہمارے گھر اداس اداس ہی رہ کر وہ چلی گئی۔ ایک دن امی کے سر میں اچانک درد ہوا، درد اتنا شدید تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ تاج گھر پر نہیں تھا، وہ والد صاحب کی طرف گئے ہوئے تھے۔ ملازمہ نے آفس فون کر کے ان کو بلایا۔ تاج فوراً سے گھر آ گیا اور امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ چیک اپ ہوا تو پتا چلا کہ دماغ کا کینسر ہے اور بات کافی آگے جا چکی ہے، لہٰذا ڈاکٹر نے بتا دیا کہ وقت بہت گزر چکا ہے، بہتر ہے کہ اب ان کو خوش رکھیں اور جتنے دن زندگی کے ہیں یہ ہنسی خوشی سے پورے کر لیں۔ ابو چاہتے تھے کہ امی کو علاج کے لیے بیرون ملک لے جائیں، مگر ڈاکٹر نے کہا ان کی زندگی صرف 1 یا 1.5 ماہ باقی ہے، بہتر ہے کہ اب ان کو کہیں لے کر نہ جائیں۔ ڈاکٹر نے ٹھیک بتایا تھا۔ امی جان 1 ماہ کے بعد فوت ہو گئی۔ ہم بہن بھائی ان کے بغیر ادھورے ہو گئے، کیونکہ وہ نہ صرف ہماری ماں تھی بلکہ بہترین دوست بھی تھی۔ امی کی وفات کے 40 دن کے بعد والد صاحب نے میری شادی کا فریضہ ادا کر دیا تاکہ تاج بھائی میری شادی میں شامل ہو سکیں۔ میری رخصتی ہو جانے کے بعد وہ بہت ہی اداس اور اکیلا ہو گیا تھا۔ اسی دوران ستارہ کی چھوٹی بہن کی بھی منگنی ہو گئی۔ جب فاخرہ کو پتا چلا تو اس نے والدین کو پھوپھو کے گھر رشتے کے لیے بھیجا، تب انہوں نے جواب دیا کہ پہلے تم کہاں تھی؟ اب جبکہ ہم نے بیٹی کی منگنی کر دی ہے، رشتہ لینے آ گئے ہو، اب دیر ہو گئی ہے۔ منگنی کر کے توڑی نہیں جا سکتی، پہلے آپ لوگ آ جاتے تو ہم ضرور رشتہ آپ لوگوں کو دیتے، مگر اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس پر فاخرہ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ بے حد غصے میں تاج بھائی کے پاس آیا۔ انہوں نے سمجھایا کہ لڑکی والوں کی بات ٹھیک ہے، منگنی ہو گئی ہے، اب تم کو کیسے رشتہ مل سکتا ہے؟ جب ستارہ کا رشتہ تم کو مل سکتا ہے تو تم مجھ کو عمرانہ کا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ میں بھی تو پھپھو کا رشتہ دار ہوں۔ میری بات چیت تو اس وقت بزرگوں نے طے کی تھی جب ہم ابھی بچے تھے، اس وجہ سے میرا رشتہ پکا ہے۔ اب تم صبر کرو، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بائی نے تو یہ بات سادہ لوہی میں کہی تھی، لیکن فاخر کے دل کو یہ تیر بن کر لگی۔ اس نے تاجدار سے بے حد حسد محسوس کیا۔ وہ جل بھن کر بولا، میں تو دوست سمجھ کر آیا تھا اور تم مجھ کو صبر کا راستہ دکھا رہی ہو۔ تمہاری ستارہ سے شادی نہ ہو پھر میں دیکھوں گا تمہیں کیے صبر کیسے آتا ہے۔ تاج اس کے بڑے تیور دیکھ کر بھانپ گیا کہ فاخر کو اس کی بات سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ شاید وہ اس کے پاس اس لیے آیا تھا کہ دوست اس کی کوئی چارہ جوئی کرے گا، الٹا یہاں صبر کا بھاشن سننے کو مل گیا تھا۔ فاخر دل کا اتنا کھوٹا نکلے گا، تاج سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی سی بات کا ایسا انتقام لے گا کہ زندگی کی خوشیوں کے لیے ترسنا پڑے گا۔ فاخر نے گھر جا کر اسد کو خط لکھ دیا کہ تاجدار تمہاری بہن کے ساتھ محبت کے ڈرامے رچاتا ہے اور دوسری طرف پڑوسن کی لڑکی کو محبت نامے لکھتا ہے۔ یہ 2 لڑکیوں کو ایک ساتھ بے وقوف بنا رہا ہے۔ تم اپنی بہن کو سنبھالو ورنہ خاندان بھر میں آپ لوگوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ میرا یقین نہیں تو نسرین کو فون کر کے خود اس سے پوچھ لو۔ بہتر تو یہی ہے کہ اپنی بہن کو تاجدار کے گھر مت جانے دیا کرو۔ بھائی کا زور تو یہاں تک تھا، جب گھر میں ماں نہیں رہی تو ان حالات کو کون سنبھالتا؟ جانے فاخر نے کیسی باتیں اسد کو کہیں کہ اسد سمیت اس کے گھر والے تاجدار سے نفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد فاخر بھی سامنے نہ آیا۔ تاج اب پھپھو کے گھر جاتا تو وہ لوگ رکھائی سے ملتے، یہاں تک کہ اسد بھی بھائی سے بات نہیں کرتا، وہ اسے دور دور رہنے لگا۔ خدا جانے فاخر نے کیا کیا۔ ستارہ نے صرف اسی قدر بتایا کہ اسد بھائی امی ابو سے کہتے ہیں کہ تاج لندن سے آیا ہے اور وہ وہاں اس کی سوسائٹی بہت غلط ہے، یہ دوسری لڑکیوں سے بھی دوستی رکھتا ہے، ان کو دھوکہ دیتا ہے، ویسے ہی ہماری بہن کو بھی دھوکہ دے گا۔ اس نے ہمسائے کی لڑکی کو بھی خطوط لکھے ہیں اور اس سے خفیہ دوستی کی ہوئی ہے۔ اس نے ہماری بہن سے شادی کر بھی لی تو جلد اسے چھوڑ جائے گا۔ اس کو رشتہ نہیں دینا۔ میری دوسری پھپھو جو اپنی بیٹی کا رشتہ تاجدار کو دینے کی آرزو مند تھی، انہوں نے بھی فاخر کے کہنے پر آ کر بڑی پھپھو کو بھڑکایا کہ یہ پڑوس کی لڑکیوں کے پیچھے پھرتا ہے، پاکستان کو بھی اس نے لندن سمجھ رکھا ہے۔ پھپھو نے پھر بھی تصدیق کی۔ وہ نسرین کے گھر گئی اور بہت ہی پیار اور التجا سے پوچھا گیا، تاجدار نے تم کو خط لکھا تھا؟ وہ بولی ہاں، خط لکھا اور مجھے اپنے گھر ملاقات کے لیے بھی بلایا تھا۔ یہ سچ بات ہے، آپ کہیں تو میں تاجدار کے سامنے یہ بات کروں گی۔ پھپھو کے لیے بس اتنا کافی تھا۔
تاجدار بہت پریشان تھا۔ وہ چھوٹی پھپھو کے پاس گیا جو فاخر کی چچی لگتی تھی۔ ان سے منت کی کہ بڑی پھپھو کو سمجھائیے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، جو باتیں وہ سن رہی ہے وہ سچ نہیں۔ میری ماں تو مر گئی ہیں، آپ بھی میری ماں کی جگہ ہیں، مجھے خاندان سے جدا نہ کریں۔ وہ کہنے لگی کہ تم میری بیٹی صوبیہ سے شادی کر لو، میں تم کو پھر سے خاندان میں شامل کروا دوں گی۔ بھائی کو صوبیہ قبول نہ تھی، لہٰذا وہ خاندان بھر کے لیے اجنبی بن گیا۔ ستارہ سے رشتہ ٹوٹا تو تاجدار کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ اب اس کا من کسی بات میں نہیں لگتا تھا۔ گھر میں والد نہیں تھے اور باہر کی دنیا میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ بیمار پڑ گیا۔ والد صاحب اس کو مری لے گئے تاکہ اس کی صحت بحال ہو اور دل کسی بات میں لگے۔ ابھی یہ مری میں تھے کہ والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی اطلاع پہنچی۔ میں اپنے خامند کے ہمراہ دیوانہ وار پہنچی تھی۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابو کی وفات پر خاندان والے نہیں آئے، صرف ستارہ، اس کی باجی اور پھپھو آئی تھی۔ وہ صبح آئی اور شام تک رہ کر چلی گئی۔ 2-4 دن کے بعد سب سے چھپ کر ستارہ دوبارہ ہمارے گھر آئی۔ میرے گلے لگ کر خوب روئی۔ وہ ابو اور امی کو یاد کرتی تھی۔ وہ روتی تھی، اس کی یہ ہمدردی ہمارے دلوں میں گھر کر گئی۔ کافی دیر ہم دونوں ابو مرحوم کی باتیں کرتی رہی۔ میں نے ستارہ سے کہا کہ میں تو چند دن کے بعد اپنے گھر چلی جاؤں گی اور تاجدار اکیلا رہ جائے گا۔ اب اسے ہر حال لندن بھی جانا ہے، تعلیمی نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تبھی وہ بولی، میں تو سمجھتی تھی کہ بزرگوں کی رائے ہمارے بارے ایک کر دینے کی ہے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہاری امی فوت نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، لیکن اب تو رشتہ داروں کو موقع مل گیا ہے۔ لیکن اس نے تو تمہارے سوا کسی کا خیال تک دل میں نہیں رکھا۔ آپی، اب تو ہم دونوں گھرانوں کے خاندان والے عمر بھر ملنے نہیں دیں گے، لہٰذا کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ہمیں خاندان والوں کو اس معاملے سے دور رکھنا پڑے گا۔ میں نے شادی کی تو تاجدار سے کروں گی، اسے کہیے کہ میرا انتظار کرے، میں کالج کی پڑھائی ختم کر لوں۔ میں نے ستارہ کی کہی باتیں تاجدار کو بتا دی۔ وہ لندن چلا گیا، 2 سال کے بعد واپس لوٹا۔ ستارہ بھی گریجویشن مکمل کر چکی تھی۔ میں ایک روز اس سے ملنے چلی گئی۔ خوش قسمتی سے وہ گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولی، تاج نے لندن سے آنے میں دیر کی، امی نے میرا رشتہ کسی اور سے طے کیا ہے۔ میں نے کہا، خدا کے واسطے ایسا نہ کہو، تم نے تو کہا تھا کہ تاج کے سوا کسی سے شادی نہ کروں گی۔ اب وہ حوصلہ کہاں گیا؟ بولی، امی ابو بوڑھے ہو چکے ہیں اور ابو دل کے مریض ہیں۔ تاج نے 1 سال بعد آنا تھا اور 2 سال لگا دیے۔ میں اب کورٹ میرج تو نہیں کر سکتی۔ ابو بیمار ہیں تو ان کو کوئی صدمہ نہیں پہنچانا چاہتی، وہ جان کھو بیٹھیں گے۔ قصہ مختصر، تاجدار کے دل پر جو قیامت گزری رقم نہیں کر سکتی۔ 4 سال تک زندگی کی ہر خوشی سے بیگانہ رہے، آخر میرے واسطے دینے پر، گھر بسانے پر آمادہ ہو گئے۔ بہرحال میں نے ان کی شادی کروا دی، مگر کس سے یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جسے ایک بار بھائی نے مذاق کیا تھا، قدرت نے اسی لڑکی سے اس کا نکاح لکھ دیا۔ شاید قدرت کو ان کا مذاق اچھا نہ لگا کہ اس گھر سے ہی ان کو رشتہ ملا، جس لڑکی کا مذاق اڑانے کو اسے گھر بلا کے بے رخی کر کے اس کا دل دکھایا تھا۔ یہ سب نصیبوں کی باتیں ہوتی ہے۔ انسان جو نہیں سوچتا ہو جاتا ہے، اور جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اسی کو قدرت کی رضا کہتے ہیں، اور انسان اس مالک کی رضا کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔